میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی پوجے گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، اگر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، رحمان ہوا مٹھی سے پکڑ کر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی بچی اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارے پیارے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے یہ پیارا سا پروگرام آیا کرتا ہے جس کا نام ہے تو پیارے پیارے بچوں کو چاہیے اب جلدی سے آ جائیے اور اس پیارے سے مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیے، خود بھی آپ نے یہیں پر رہنا ہے اور اپنی توجہ بھی پروگرام کی طرف رکھنی ہے۔ جو یہاں پر موجود ہیں آپ نے بھی توجہ کہاں رکھنی ہے حمزہ بھائی؟ کہاں ہونی چاہیے توجہ؟ یہ نہیں پتا، چلے ہم بتا دیتے ہیں، آپ کی توجہ یہاں ہونی چاہیے میری طرف، بلکہ میرے سے زیادہ جو ہم باتیں کریں گے ابھی ماشاءاللہ ہمارے اسماعیل بھائی کلام بھی سنائیں گے، ان کا کلام بھی جھوم کے انشاءاللہ سننا ہے، تھوڑا سا شروع میں بھی سن لیا، انشاءاللہ اور بھی سنیں گے، تو جو ابھی حدیث پاک بھی ہم نے یاد کرنی ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ چلے اب یہ آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے اور درود پاک کی پہلے فضیلت بھی سن لیتے، پھر اب آپ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ مزمل بھائی، مدثر بھائی اور ہمارے حمزہ بھائی اور ہمارے عدن بھائی ہے نا، ہاں، اور یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھنا ہے،
نہیں بیٹھنا نا, تو یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنی ہے. اور آپ نے بتانا ہے ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہونے والا ہے. تو آپ لوگ انٹروڈکشن دیں گے. تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سنا کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھے, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے بھائی, سب سے پہلے تو آج جو میں نے درود پاک کی فضیلت سنائی ہے نا, آپ نے اس درود پاک کی فضیلت کو سنانا ہے. اس کے بعد ہمارے جو مزمل بھائی ہیں وہ بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے بھائی, درود پاک کی فضیلت یاد ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے نا, ہم روزانہ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, گھروں پر جو بھی بچے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے, جو آپ آتے رہتے ہیں آپ سے بھی بات ہو رئی ہے, لیکن فضیلت ہی ذہن میں نہیں رہتی. اب جب ذہن میں فضیلت نہیں ہے تو پھر درود پاک کیسے پڑھیں گے بھائی؟ کوئی کام ہم کب کیوں کرتے ہیں, پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ حمزہ بھائی میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں نا, پتہ نہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کوئی کام ہم کیوں کرتے ہیں چلے بھائی, مزمل بھائی بتا رہے ہیں, مدثر بھائی جی, کوئی کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یا درود پاک کی فضیلت ذہن میں آ گئی؟ فضیلت ذہن میں آ گئی. چلے پہلے یہ سن لیتے ہیں ہم کوئی کام بھی کیوں کرتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کرنے میں کیا ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا, ہے نا. جب ہی کرتے ہیں نا. کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ تو پتہ ہے نا کیوں کھاتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور پانی کیوں پیتے ہیں حمزہ بھائی؟ یہ سب کا نام حمزہ ہے آج. کون ہے حمزہ بھائی؟ حمزہ بھائی بولتے کم ہے نا, تو ان کو شروع میں تھوڑا بلوانا پڑتا ہے. جب یہ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر بولتے رہتے ہیں. جی پانی کیوں پیتے ہیں؟ چلے عادن بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. پانی نہیں پئیں گے تو وہ دیکھیں وہ بتا رہے اب چپکے پانی پیاس نہیں مٹے گی, پیاس نہیں بجھے گی, تو ہم پانی اس لیے پیتے ہیں. یعنی جو بھی کام میں ہمیں کرنے میں فائدہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں نا, کھیلتے مزہ آتا ہے. تو جب ہمیں کسی کام کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا تبھی کرتے ہیں. تو اب درود پاک پڑھنا ہے نا, تو ہم یہ کب پڑھیں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کے فائدے کیا ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں. تو آج ہم نے کیا سنا؟ جو دن اور رات میں, ٹھیک ہے, جو دن اور رات میں, اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے. یعنی ہم نے درود پاک پڑھنا ہے تو شوق سے, محبت سے. ہمارے پیارے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں پیاری پیاری باتیں سکھائی ہیں, تو ان سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ محبت کا, ہے نا. تو ہم نے درود پاک پڑھتے ہوئے بھی اس محبت کو, اس شوق کو, اس عشق کو سامنے رکھنا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ 3 بار درود پاک پڑھا. جس نے 3 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے گا. ہاں, فضیلت کتنی بڑی ہے. بس صرف 3 بار پڑھنا ہے. لیکن اس میں خاص بات کیا بیان کی گئی ہے کہ شوق سے, محبت سے. جو درود پاک پڑھے تو ہو سکے تو تسبیح لے کے بیٹھ جائیں, پاک صاف ہے اچھی جگہ پر, آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر, اور پھر محبت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں گے تو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے بھائی. تو اب اس حدیث پاک کو کوشش کر کے ہمیں یاد بھی رکھنا ہے. 3 بار پڑھیں, 313 بار پڑھیں, 3000 بار پڑھیں. کتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. چلے بھائی, یہ تو پیاری پیاری ہماری شروع میں باتیں ہو گئیں. اب بتانے جا رہے ہیں ہمارے, ہاں بھائی کیا بتانے جا رہے تھے ہمارے مدثر بھائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے بھائی, انہوں نے یہ فضیلت تو نہیں سنائی جو ہم نے آج سنائی تھی, لیکن بڑی پیاری سی ایک دوسری فضیلت سنا دی کہ کوئی کہیں بھی ہوگا درود پاک پڑھے گا تو کہاں پہنچے گا وہ درود؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, جن کا مزار مبارک ہے مدینہ پاک میں. تو کوئی کہیں بھی ہو وہاں سے درود پاک پڑھتا ہے, وہاں پر ہمارے پیارے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے. چلے بھائی, اب بڑے بھائی یہ بتائیں گے ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہونے والا ہے. آپ کو جیسا لگے جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ ہوسٹ ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہوسٹنگ آپ کو دے دی. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں جی بچوں, مدنی چینل کا پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین شروع ہو چکا ہے. ہمارے اس پروگرام کے اندر سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. باقی آپ نے شروع ہو جائیں. آج کے ہوسٹ ہیں ہمارے مزمل بھائی. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے کیمرہ میرا پیارا دین. تو اس پروگرام میں
ہم ایک پیاری حدیث یاد کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی سنتے ہیں، اور دین کی پیاری باتیں بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، آپ تو واقعی ہوسٹ بننے کو تیار ہو گئے۔ زبردست، میں اتنا اچھا آپ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اتنے اچھے انداز سے کریں گے، لیکن ماشاء اللہ بڑے زبردست انداز سے بھائی، یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں ہوسٹ تیار ہو گئے ہیں۔ بس تھوڑا سا اور ہینڈ ایکسپریشن، ہینڈز کے جو ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی، لیکن بڑے اچھے انداز سے ماشاء اللہ آپ نے بیان کیا۔ جی عدن بھائی کیا کہیں گے؟ کیا ہوتا ہے، کیا کرنے والے ہم بچوں کو کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو زبردست انداز سے انہوں نے بیان کر دیا۔ کیا ہوتا ہے جو بچے جلدی سے یا حدیث پاک یاد کر لیتے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بنتے حمزہ بھائی؟ نہیں بچہ۔ ہاں، اور جو گھروں پر موجود ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے تو سوال بھی ہوتا ہے نا۔ تو آج کا سوال کیا ہوگا؟ چلے کوئی سوال دیں گے آپ میں سے؟ سوال دیں گے؟ واہ بھائی واہ، چلے اب آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے جیسے آپ ہوسٹ ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب عدن بھائی کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں۔ بچوں آج کا آپ کو ہم سوال دے رہے ہیں، آپ نے جلدی سے اس سوال کا جواب دے کر کال ریکارڈ کرانی ہے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ آج کا سوال ہے ذو النورین کس صحابی کا لقب؟ اچھا دوسرا سوال دیں گے تو صحیح سے دینا ذرا زوردار انداز سے۔ پیارے بچوں آج کا آپ کا سوال ہے، آج آپ کا سوال ہے ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ذو النورین کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ یہ ہمارے عدن بھائی نے آپ کو سوال دے دیا ہے۔ اور بھی ہم آپ کو سوال دے دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر دادا کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے پر دادا کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے؟ اچھا ہمارے عدن بھائی کے سوال کا جواب کسے پتہ ہے؟ ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ یہ بھی نہیں پتا، وہ خود ہی بتائیں، سوال بھی خود ہی دیں، جواب بھی خود ہی دیں۔ یہ دیکھ لیں بھائی، مزمل بھائی، مدثر بھائی، ہمارے اسماعیل بھائی جواب دینے کو لیے تیار ہے۔ بھائی اسماعیل بھائی کو مائک دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جی ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ ان کا سوال اچھا تھا اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے آپ کو سوالات دے دیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اب آپ نے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے رہنا ہے، اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ایک پیاری حدیث کے اندر اب آپ نے جلدی سے اپنی دکھانی ہے کارکردگی کہ کون جلدی سے حدیث پاک یاد کرتا ہے۔ آج تو زیادہ الفاظ بھی نہیں ہیں، اور جو گھروں پر موجود ہے آپ بھی حدیث پاک سنا سکتے ہیں اور اچھا اچھا اسے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو آپ لکھ کر بھیجیں گے اسے ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اور پکچر آف دا ڈے، پکچر آف دا ڈے آپ کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ جی آج کی حدیث پاک دکھائیں اسکرین پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے ابھی سے یاد ہوگی، آئیے یاد کریں۔ کہ ہاتھ اٹھ گئے فوراً بھائی، چلے دو کو یاد ہے، عدن بھائی اور حمزہ بھائی کو نہیں ہے؟ چلے پھر ہم ایسا کرتے پڑھا دیتے 3 دفعہ، ٹھیک ہے؟ رجب شہر اللہ، 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 سبحان اللہ۔ عدن بھائی جی رجب شہر اللہ، زبردست جی۔ رجب شہر اللہ، شہر اللہ ہوگا یا شہر اللہ ہوگا؟ شہر اللہ۔ ہا نہیں ہے، ہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے زبردست جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ۔ زبردست جی۔ سنائیں مائک کے بغیر کیسے؟ مائک ضروری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ۔ جی رجب شہر اللہ، ابھی تو صرف عربی سن رہے تھے نا۔ چلے بھائی اب اس کے ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ چلے بھائی سیدھے ہاتھ سے شروع ہو جائیں، جلدی جلدی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔
حمزہ بھائی؟ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو سب کو یاد ہو چکا ہے، اب ذہین بچہ بنانا تو مشکل ہو جائے گا۔ چلے 12 مہینوں کے نام کون سنائے گا؟ اسلامک 12 مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی جلدی سے، جو زیادہ تیز، دونوں آپ نہیں سنا رہے؟ عدن بھائی، حمزہ بھائی، چلے دونوں بھائیوں میں مقابلہ ہے، جو صحیح سنائے گا، اور دونوں نے صحیح سنا دیے تو جو جلدی سنائے گا وہ آج کا ذہین بچہ ہو جائے گا۔ مقابلہ تیار ہیں؟ چلے آج دیکھتے ہیں چھوٹے بھائی جیتتے ہیں بڑے بھائی جیتتے ہیں۔ پہلے چھوٹے بھائی۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاولی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الاخری، جمادی الاخری، آگے رجب، شعبان، رجب، شعبان، رمضان، شوال، یہ پڑوس سے مدد آ رہی ہے، ذی القعد یا ذی قعد، ہاں، ذو الحج۔ ذی الحج۔ اب تو تیز ہی کا تو رہ گیا، یہاں تو سنانے میں ہی تھوڑی مسٹیکس آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کیا سناتے بڑے بھائی ہمارے مزمل بھائی جی۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، جمادی الاخری، جمادی الثانی، رجب، تو جمادی الاخری، جمادی الثانی 2 دفعہ ہو گیا۔ خیر چلے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ٹھیک ہے۔ شوال، ذی الحج، پہلے کیا ہے؟ شوال کے بعد ذو القعد، ذی القعد، ذی الحج۔ ان کا جواب درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمادی الاولی، جمادی الاول بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خیر جمادی الاخری تو اس کے اندر تھوڑا سا ہو جاتا ہے، نام لینے کے اندر تھوڑا سا مشکل ہے، الگ ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ، تو ہمارے مزمل بھائی آج کے بن چکے ہیں ذہین بچے، ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن ابھی تصویریں تو باقی ہیں، ابھی کہاں سے کمپلیٹ ہوا ہے بھائی؟ جو تصویریں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والطعام الحار، یہ گرم کھانے سے بچو۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ گلشن اتاریہ سیال کوٹ سے ہیں، ماشاءاللہ، فرسٹ ٹائم شاید ہیں، بڑا زبردست انداز ہے ماشاءاللہ جی۔ ایک پیاری حدیث، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور انہوں نے مسجد بنائی ہے، یہ زبردست۔ اور ہیں کون؟ نام چھپ گیا لیکن مریم ہیں لاہور سے۔ چلے جی ماشاءاللہ، زبردست انداز سے آپ نے حدیث پاک لکھی ہے، زبردست جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، یہ ہے نا محنت ماشاءاللہ۔ اور لکھنے والی پہلے کون ہے بھائی؟ ان کا نام پڑھ لیتے ہیں، گلشن اتاریہ جی، گلشنی اتاریہ ہیں، زبردست۔ بر الوالدین یزید فی العمر، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، زبردست، کیا انداز ہے آپ کا جی۔ نیکسٹ ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا ترحموا، یعنی رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ ہے ہنا اتاریہ چشتیہ شریف سے، زبردست ماشاءاللہ جی۔ نیکسٹ ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ نا تاریہ چشتیاں شریف سے ہیں ماشاءاللہ، پھول بوٹے بنائے انہوں نے، زبردست جی۔ نیکسٹ زبردست ماشاءاللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ ارشد رضا اتاری میاں والی سے، ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز، بڑا سا پیج انہوں نے یہ شیٹ لی ہے اور بڑی اس پہ ڈیزائننگ بھی کی ہے، محنتیں کی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کو لکھنا چاہیے جی۔ نیکسٹ ماشاءاللہ، زبردست بھائی، بڑی محنتیں چل رہی ہیں، کیا بات ہے، سارا کام ٹائم اسی کام کو دے دیا ہے، کیا اور کام چھوڑ دیے ہیں؟ خیر بڑا اچھی بات ہے، فارغ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں یہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور حدیث پاک لکھ کر بھیجیے، خیرکم من تعلم القرآن، ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو آیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان سب کو برکت عطا فرمائے، جنہوں نے یہ کوششیں کی ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے میں نے ابھی جیسے ذکر بھی کیا نا
یہ وقت تو لگتا ہوگا، بقیہ سارے کام چھوڑ دیے تو بقیہ کام بھی کرنے اور اس کام کو بھی کرنا ہے. بس اگر ہم فضول کام چھوڑ دیں نا، خالی جو ٹائم ویسٹنگ کے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے. اور اگر ہم فضول کام نہیں چھوڑیں تو پھر ٹائم نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی امی کام کہہ رہی ہوں، کوئی گھر کا کام ہو، کوئی اسکول کا کام ہو، تو بولتے ہیں بھائی میں ایک پیاری حدیث کی جو ہے نا وہ حدیث لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں، سارے کام چھوڑ دیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو پھر آخر میں امی جو آپ کو پروگرام دیکھنا بند کرا دیں. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، سارے کام لے کر چل لیں. جی پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج کی پکچر آف دا ڈے ہے ارشد رضا اتاری کیمیا والی سے. ماشاءاللہ، بہت بہت آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. جی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. اور کلام سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں. خیریت سے اسماعیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں سبحان مدینے اللہ. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. اور ہم دعا بھی کریں گے کہ کاش وہ وقت بھی آئے کہ جب ہم واقعی مدینے چلیں اور یہی کلام پڑھتے ہوئے جھوم جھوم کر مدینے کی طرف جائیں. تو یہی تصور رکھیں کہ اور یہی ایک دل میں التجا رکھیں کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم سب مدینے جائیں گے. تو ابھی ہم نے کیا پڑھنا ہے مل کے اسماعیل بھائی کے ساتھ؟ جی اسماعیل بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بتہا تیرا نگ سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا نگ سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مدینے چلا، 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 میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. کیف سانچا گیا میں مدینے چلا، کیف سانچا گیا میں مدینے چلا. جھومتا 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 میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے سیسی عمر ہو سلام آپ پر، میرے سیسی عمر ہو سلام آپ پر، اور رحمت صدا
اپنا خدا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک اسماعیل بھائی کو اور برکت عطا فرمائے۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، انشاءاللہ ہم بھی یہی پڑھتے ہوئے جھومتے جھومتے مدینے کی طرف جائیں گے۔ تو نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر ہم کیا سن رہے تھے؟ جی مدثر بھائی بتا رہے ہیں، مزمل بھائی بتا رہے ہیں، چلے بتائیں۔ حضرت ابو بکر کا واقعہ۔ کیسے نام کیسے لینا چاہیے جب ہم صحابی رسول کا نام لیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے نام لیں گے نا اچھے انداز سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ سن رہے تھے، ان کے بارے میں سن رہے تھے، ان کی بایوگرافی سن رہے تھے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اوروں کو بھی اسلام کی آپ دعوت دینا شروع ہو گئے، چونکہ آپ کا کریکٹر کیسا تھا؟ بہت اچھا اچھا تھا، تو اس وجہ سے آپ کی دعوت سن کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اور آپ کو باتیں بتاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ نے جو ہے نا اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ کیا بنائی ہوئی تھی؟ مسجد کہاں؟ گھر میں۔ ہاں، آپ نے اپنے گھر کے صحن میں، گھر کا صحن سمجھتے ہیں عدن بھائی؟ صحن کیا ہوتا ہے؟ صحن میں اپنے نانوں کے گھر جاتا ہوں، وہاں پہ صحن ہے۔ وہاں صحن ہوتا ہے نانوں کے گھر؟ اچھا، تو ہوتا کیسا ہے یہ؟ بڑا سا بلڈنگ ہوتی ہے اونچی سی؟ جی لمبا سا ہوتا ہے۔ حمزہ بھائی کو بھی کچھ بتانے دے نا، صحن کیسا ہوتا ہے؟ جیسے گھر کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی اندر جگہ ہوتی ہے نا، وہ کچا بھی ہوتا ہے، اس میں پودے وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا صحن؟ صحیح بتا رہا ہوں؟ بس ٹھیک ہے، پھر میں نے بتا دیا نا۔ چلے جی، اس صحن کے اندر آپ نے کیا کیا بتا؟ مسجد بھی بنائی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ اب صحن ہو ہمارے پاس، بعض کے پاس نہیں ہوتا، فلیٹس ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس صحن ہو تو اس کے اندر ہم یہ والا پودا لگائیں گے، یہ والا درخت لگائیں گے، بچے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے ہم کھیلیں گے، کھیلنے کی جگہ مل جائے گی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس صحن کے اندر کیا بنائی؟ مسجد۔ ہاں، اور چیزیں بھی ہو سکتا ہوں گی لیکن مسجد کی ایک خاص آپ نے جگہ بنائی تھی۔ تو ہو سکے تو ہمیں اپنے گھروں میں کوئی مسجد کے لیے جگہ خاص کرنی چاہیے۔ اچھا، جہاں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا تھا پیارے بچوں؟ لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے، لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا کہ آپ خوف خدا سے بہت زیادہ روتے تھے، خوف خدا سے، اللہ پاک کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خوف خدا سے رو رہے ہیں، اور صرف آپ کے اس عمل کو دیکھ دیکھ کر کئی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آئی اتنی زیادہ بھائی کیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ دعوت دیتے تھے نا، کسی کو بتائیں گے بھائی مسلمان ہو، یا ہم کسی اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم تو دعوت دیتے ہیں، لوگ قبول ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بولتے یہ کریں وہ کریں تو لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے کہنے پر بھی بات نہیں مان رہے ہوتے۔ اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شان کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ ہاں، صرف دیکھ کر، بول کے تو الگ ہی ہوئے، آپ کے انداز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کے ابو جان کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کچھ سنیں گے؟ ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام تھا عثمان بن عامر۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن عامر۔ ہاں، اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ کس دن؟ فتح کا مدثر بھائی، کس دن فتح مکہ کیا ہے؟ مکہ شریف ہے نا، پہلے ہمارے پیارے نبی مکہ شریف میں ہوتے تھے، پھر جب غیر مسلموں نے تنگ کیا تو ہمارے پیارے نبی کہاں تشریف لے گئے؟ مدینے۔ ہاں، مدینے میں۔ ایک سٹی ہے مکہ اور ایک سٹی ہے مدینہ۔ جب مکے والوں نے تنگ کیا تو ہمارے پیارے نبی
مدینے میں تشریف لے گئے، لیکن پھر جب مدینے میں تشریف لے گئے وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت زیادہ مسلمان اسٹرانگ ہو گئے، تو اس کے بعد جو مکے میں رہنے والے لوگ تھے نا، اور مکے وہاں سے اتنا انہوں نے تنگ کیا تھا، تو مسلمان آئے اور انہوں نے اسی مکہ شریف کو فتح کر لیا، یعنی جیت گئے، اور وہ جو غیر مسلم تھے وہ ہار گئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت وہاں مکہ شریف پر بھی ہو گئی۔ تو فتح مکہ، یعنی جب مکہ شریف فتح کر لیا، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ گئی، تو کیا ہوا اس دن جو ہے نا، جب مکے میں ہمارے پیارے نبی تشریف لے کر آئے فتح مکہ کے دن، تو مسجد حرام میں تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان کو لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہیں بٹھا دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اسلام قبول کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ کی والدہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا ہی زبردست ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بچوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ہوا کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان تو اسلام کے شروع کے زمانے میں اسلام لے آئی تھی۔ آپ کے ایمان لانے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی۔ کیا فرمائی؟ گفتگو۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی امی جان کو لے کر کن کے پاس سے حاضر ہوئے حمزہ بھائی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، رات کافی ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون تھا؟ ان کی والدہ۔ ہاں، امی جان تھی۔ رات ہو گئی تو وہ سو گئیں، وہ وہیں پر سو گئیں۔ اچھا، جب وہاں سو گئیں نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور یہ میری امی جان ہے، یہ میری امی جان ہے، اور ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ آپ محبت کا انداز دیکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی امی سے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی سے کہ یہ میری امی جان ہے اور ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، یعنی گویا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنی امی جان سے محبت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلایا، ہونٹوں سے دھیمی دھیمی آواز نکالی، یعنی ہلکے ہلکے سے کچھ آپ نے پڑھا اور ان کے لیے دعا کی۔ آپ نے جیسے ہی دعا فرمائی نا، تو وہاں موجود ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ وہ سوتے میں ہی کلمہ شہادت کو پڑھ رہی ہیں، لیکن سوتے میں ہی ان کے ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، وہ نیند کی حالت میں بھی کلمہ شہادت پڑھ رہی ہیں، اور جب وہ نیند سے جاگی تو بلند آواز سے پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی، اور کیا بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ اور امی سے محبت کیسی ہے، اور محبت کا انداز کیا ہے کہ پیار بہت ہے، تو ان کے لیے کیا کروائی؟ دعا کروائی، تو وہ اس دعا کی برکت سے مسلمان ہو گئیں۔ تو ہمیں بھی اپنی امی سے پیار کرنا چاہیے، اور پیار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، امی جان کے لیے دعا کریں اور انہیں تنگ نہیں کریں۔ ویسے تو بچے بڑا پیار کرتے ہیں، امی سے بہت پیار ہے، امی بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب تنگ کرنے کی باری آئے تو امی بھول جاتی ہیں۔ امی کوئی کام کہہ رہی ہیں یہ کرو، جب بھول گئے بس اپنا کھیلنا یاد آ رہا ہے۔ تو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ چلے بھائی کچھ کالز بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ میرا نام ہے محمد طلحہ اتاری، میں چنوٹ شہر سے کر رہا ہوں۔ آج میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگاؤں گا۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں ابو بکر اطاری راولپنڈی سے. میرے پیارے پیارے وقار بھائی، آج میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سناؤں گا. جب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد دولت جو چاہو، نینو جہاں کی دولت جو چاہو، نینو جہاں کی کر لو وظیفہ، نام محمد کر لو وظیفہ، نام محمد. کڈس منی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین، ماشاء اللہ، زبردست، کیا بات ہے آپ کی. جی نیکسٹ. میں کھچے والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم ہے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین، ماشاء اللہ، زبردست. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمایا. اور انہوں نے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ بھول گئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ اور ان جواب ہے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرے پیارے وقار باپو، میں ہوں محمد احمد اطاری چشتیاں شریف سے. آج میں آپ کو 3 حدیث سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، گرم کھانے سے بچو، غصہ نہ کرو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین، زبردست. 3 حدیثیں سنائی. اور باقی کون سنائے گا؟ چلیں وہ بعد میں سنا دے گا، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اطاری اور میں ہوں احمدیان اطاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شہر سے. ہم آج کلام سنائیں گے. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ تمام بچوں کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جنہوں نے پروگرامز کو دیکھا، ہمارے پروگرام میں شامل رہے، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جو ہمارے ساتھ یہاں پر شامل رہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو رحمت برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا